السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ النساء، سورہ نمبر 4 اور پارہ نمبر 5، آیا 1 اور 142 آج انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ ان المنافقین، بے شک یہ جو منافق ہیں، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہو خادعهم، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ ان کا دھوکہ ہی ان کو اوپر ڈال دیتا ہے، یعنی اللہ ان کو ان کے دھوکے میں ہی گھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی طرف جاتے ہیں، تو قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ سستی کے ساتھ ڈھیلے ڈھالے ہو کر نماز کی طرف جاتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا بہت اللہ کو یاد کرتے ہیں، زیادہ تر ان کا لوگوں کو دکھلاوے کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ یہ آیا جو 142 منافقین کے بارے میں ہے، دراصل یہاں پر پیچھے ہم جو 141 اور اس سے پیچھے جو ہے منافقین کے کریکٹر اور ان کے بارے میں باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ جو کافر ہے یا منافق ہے، اس کا اسلام پر، مسلمان پر غالب آنا ناممکن ہے، خاص طور پر اس جگہ پر جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو، غلبہ ہو۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقوں نے اپنے فریب سے، اپنی چالوں سے، سازشوں سے کافروں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی، ٹیز کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس بات سے اطلاع دے دی، بتا دیا کہ جو منافقین ہیں دراصل مسلمانوں کے دوست بن کے، ان کے اندر رہ کے، ان کے پاس رہ کے یہ مسلمانوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ ساری خبریں کفار کو دیتے ہیں تاکہ جو کفر ہے وہ غالب آ جائے اور اسلام اور مسلمان جو ہے وہ نیچے چلے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا ہے، مسلمانوں کی نظروں میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی چال ہی ان کے اگینسٹ کر دی۔ وہ جو کافروں کی نظروں میں بہت اعلیٰ اور اچھا بننا چاہتے تھے، کافر بھی ان سے بدظن ہو گئے۔ اس طرح سے ان کی فریب کاریاں بھی کھل کر سامنے آ گئیں، اور وہ جو کافر ان کو اپنا ہمراز سمجھ رہے تھے وہ بھی ان سے بدظن ہو گئے، بدگمان ہو گئے، اور مسلمانوں کی نظروں میں تو پہلے یہ ذلیل و رسوا تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بھی یہ بہت برے لوگ ثابت ہوئے۔ تو اللہ نے کفار کی سازشیں ان کے اوپر خود ہی ڈال دیں، اور جب یہ نماز پڑھتے تھے، کیونکہ نماز اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کافر بندے میں نماز چھوڑ دینے کا ہی فرق ہوتا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ چونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کو، منافقین کو یہ شوف کرنا تھا مسلمانوں کو کہ ہم مسلمان ہیں، کہیں ان کے نفاق کے بارے میں مسلمانوں کو پتہ نہ چل جائے، تو ان کو بعد جماعت نماز ادا کرنی پڑتی تھی۔ تو اس طرح سے اس وقت میں مومن اور کافر کی نماز میں ایک خاص امتیاز نظر آنا شروع ہو گیا، اور پھر حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ 7 قسم کے لوگ
پناہ لیں گے کل قیامت کے دن اللہ ان کو جگہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہا ہوگا، وہ بڑے اطمینان سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا اور دوسری نماز کا انتظار کرتا ہوگا۔ تو مومن جو تھے وہ بہت ہی شوق سے ذوق سے مسجد میں آتے، وقت سے پہلے مسجد میں پہنچتے، نہایت اطمینان سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے، اور اس کے بعد پھر نماز کے بعد وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے اور مسجد میں ٹھہرے رہتے۔ ان کی حرکات و سکنات سے بالکل یہ واضح ہو رہا ہوتا تھا کہ یہ مومن ہیں اور یہ پکے مسلمان ہیں۔ اس کے برعکس اگر منافقین کی حالت یہ تھی کہ اذان کے جو آواز تھی وہ ان پر بہت بھاری گزرتی تھی، دل پر بہت جبر کر کے مسجد میں آ تو جاتے، لیکن نماز میں کسی قسم کی کوئی خشوع و خضوع اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا کچھ عنصر نظر نہیں آتا تھا۔ دلوں میں چونکہ وہی مکاریاں تھیں، وہ اپنے فائدے کے حصول کے لیے آئے ہوتے تھے، دراصل وہ مسلمانوں کی حرکات و سکنات کو دیکھنے آ رہے ہوتے تھے۔ وہ باجماعت جب مسلمان نماز ادا کرتے اور اس کے بعد کوئی مشورہ کرتے مسلمانوں کی جماعت اور مرد مجاہد، تو دراصل وہ وہاں پر جاسوسی کرنے آتے تھے مسلمانوں کی خبریں لے کر کفار کو دینے کے لیے۔ تو ان کے ان گیلے پن سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ نہ تو ان کو نماز کی اہمیت کا احساس ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی محبت ہے، نہ اللہ کے ذکر سے کوئی رغبت ہے۔ وہ مسجد میں محض مسلمانوں کے سامنے حاضری لگوانے، دکھلاوا کرنے اور کفار کے لیے جاسوسی کرنے آئے ہیں۔ تو یہ ایک واضح فرق جو ہے وہ اس وقت نظر آ گیا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ ابن ابی منافق جو منافقین کا سردار تھا، جیسے ہی اللہ کے نبی نماز ختم کرتے اور صحابہ کرام اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، ہر فرض نماز کے بعد جو ذکر کرنا ہوتا ہے، تو اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی، ویسے سارے صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی بات سنتے، ان کے خواب کی تعبیر بتاتے اور بہت سے مسائل ڈسکس ہوتے تھے مسجد میں۔ تو وہ سارے لوگوں سے نکل کر، جماعت سے باہر نکل کے، صفوں سے باہر نکل کر سامنے آ جاتا اور کہتا، لوگوں آرام سے بیٹھے رہو، اور اللہ کے نبی ابھی تم سے واز کرنے والے ہیں، خطاب کرنے والے ہیں۔ گویا کہ وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں ابھی ہوں اور میری کوئی اہمیت ہے، میں یہاں کا چودھری ہوں۔ تو یہ سب چیزیں صرف لوگوں پہ اپنے دھاک بٹھانا اور اپنے چدراہٹ جگانا اس کا پرپس تھا۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی بھی یہ نشانی بتائی ہے کہ منافقین وہ ہوتے ہیں، جیسے کتاب مسلم شریف میں کتاب الصلاۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق کی نماز تو یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ جب سورج دو شیطان کے سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی سورج میں پلاہٹ کی بجائے ریڈشنس آنا شروع ہو جاتی ہے اور عصر کی نماز آلموسٹ جا چکی ہوتی ہے، تو وہ اٹھ کر عصر کی نماز کے لیے 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس نماز میں بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد بہت کم، ذکر اذکار بہت کم کرتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں کتاب الاذان میں بھی یہ حدیث ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافقین پر جو نماز سب سے بھاری ہے وہ عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور اگر لوگ اس نماز کا ثواب جان لیتے تو لوگ نماز کے لیے مسجد میں گھسیٹ کر پہنچتے۔ تو یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کا یہ ہاف پارٹ میں نے بتایا۔ تو اس وقت اس آیت سے ہمیں بھی اپنے اوپر غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ منافقین کی جو نشانیاں ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث ہے بخاری میں ہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو اگر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ خصلت ہیں، ہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کی طرف سستی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، یا ایسا کہیں عنصر ہے ہمارے اندر، ڈھیلا پن ہے، وہ اخلاص اور وہ محبت نہیں ہے، تو ہمیں بھی اپنے ایمان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اعمال کریں بھی اور اعمال ویسٹ چلے جائیں۔ اور دوسری، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منافقین کی 3 نشانیوں کے بارے میں
جو حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ ہم لوگ موسٹ آف دا ٹائم، بلکہ ہم سارے لوگ ہی کسی نہ کسی اس بری خصلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمارے اوپر اس طرح سے عمل اثر انداز نہیں ہو رہا، ہماری زندگیوں میں وہ عمل نہیں ہے جو کہ کتاب و سنت کا ہونا چاہیے تھا۔ اویئرنیس ہے لوگوں میں، اب نالج ہے، اس نالج کو پریکٹیکلی ہم نہیں کر رہے، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارا الارم ہمیں نہیں اٹھاتا بلکہ ہمارا ایمان اٹھاتا ہے، اور یہ بالکل سچ بات ہے۔ اگر ہم نے پچھلے دن میں سارا دن کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، دل دکھائے ہیں، وعدے خلافی کیے ہیں، امانتوں میں خیانتیں کی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں کی ہیں، تو پھر اگلے دن فجر میں انسان نہیں اٹھ سکتا، کیونکہ اس کے ایمان کا لیول اس ہائٹ تک نہیں جا رہا ہے۔ اور یہ بالکل سچ بات ہے کہ اسلام اور قرآن جو ہے، قرآن ہمیشہ صادق اور امین کے کلیجے پر اترتا ہے۔ عرب جیسی جو قوم بہت اس وقت بری معاشرتی برائیوں میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں 2 بہت اچھی آتی تھی، ایک سچ بولنا اور ایک وعدے کا پاس رکھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 2 کوالٹیز کی وجہ سے قرآن جیسی عظیم نعمت، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے غیب کے علم کے خزانوں میں سے خزانہ بھی کہا ہے، تو اللہ نے ان کے اوپر یہ بہت بڑی نعمت کا انعام کیا ہے۔ تو اس بات سے یہ ہمیں بھی اپنے آپ کو اس طرف موٹیویٹ کرنا چاہیے، لے کر جانا چاہیے کہ اگر کہیں قرآن ہمارے سینوں پر اثر نہیں کر رہا تو کچھ نہ کچھ ہمارے اندر ایسی خصلتیں ہیں، ایسی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اسلام کو اور قرآن کو اس طرح سے اڈاپٹ نہیں کر پا رہے۔ اور نماز جو اسلام کا سب سے بیسک اور اہم رکن ہے، جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور باجماعت ٹائم کے ساتھ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ہر انداز سے اپنے آپ کو اس ٹائم کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے لیے۔ نماز میں خشوع و خضوع کا لفظ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں۔ خشوع کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈر، اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے پراپر اعضاء کو اپنی جگہ پر رکھنا۔ یعنی ڈر تبھی پیدا ہوگا، خشوع تب بھی پیدا ہوگا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا ترجمہ اور اس کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ کس طرح سے جھکنا ہے، کس طرح سے رکوع کرنا ہے، پراپر کس طرح سے سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ نماز کی کوالٹی میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اخلاص خشوع خضوع میں زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ نماز کے اعضاء کس طرح سے رکھنے ہیں، یہ پریکٹیکلی نماز کو کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ ہمیں اپنے زندگیوں میں اگر ابھی تک ہم نے یہ چیزیں نہیں سیکھی تو ہمیں صحیح جو سنت کا طریقہ ہے احادیث میں اس کو سیکھنا چاہیے، تاکہ ہماری جو عمل ہے، ہمارا جو ٹائم ہم نے لگایا نماز کے لیے، جو محنت کی ہے، اپنے من کو شیطان نے ہمیں ورگلایا، اس کو ہم نے دھوکہ دیا شیطان کو، اور شیطان کے ورگلاہٹ سے، اس کی جال سے، اس کے مکاری سے ہم بچ کر نماز تک اگر پہنچ گئے ہیں تو اس کو صحیح انداز سے ادا کر لیں، تاکہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہو جائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھا اور صحیح اسلام سیکھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر ہے 143، مذبذبین بین ذالک، وہ اس کے درمیان میں رہتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں وہ ایک درمیان میں رہتے ہیں، لا الہ اولائی ولا الہ اولائی، نہ وہ اس طرف کے رہتے ہیں نہ اس طرف کے رہتے ہیں۔ جب ان کی مکاریاں، ان کی جال سازیاں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، اور کفار کو بھی پتہ چل گیا، اب کفار نے بھی ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا، اور صرف مسلمانوں کی نظروں میں وہ پہلے ہی ان کا کریکٹر لوز ہو چکا ہوا تھا، اس لیے نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کے رہے
اور نہ ہی کفار کے ساتھ کے رہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو لیے اب کوئی اور راستہ نہیں پا سکتے آپ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے اب کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، باوجود عمل کرنے کے، باوجود محنت کرنے کے۔ اگر ہم ادھر کے بھی نہ رہے ادھر کے بھی نہ رہے تو پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ منافقین کی صف میں شامل نہ کروائے، اللہ تعالیٰ سیدھے اور صحیح ایمان والوں کی صف میں شامل کر دے، انعمت علیہم والے لوگوں میں شامل کر دے۔ آیہ نمبر 144 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم کافرین کو دوست مت بناؤ، مومنین کو چھوڑ کر، مومن کو چھوڑ کر کافر کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اب پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا، ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے، قرآن کی ہر آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے اور نیکسٹ آنے والی آیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیات جو ابھی ہم نے 2 پڑھی ہیں اس میں یہ تھا کہ ان کا منافقین کا جو کردار ہے وہ مسلمانوں اور کافروں دونوں کے سامنے کھل کے رہ گیا ہے۔ تو منافقین اس قدر ذلیل و رسوا کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بنایا دنیاوی فوائد کے لیے۔ تو مسلمانوں تم بھی اسی ڈگر پر نہ چل پڑنا کبھی، تم کافروں کو اپنا دوست بنا لو، کن کو چھوڑ کر؟ مومنین کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی صحیح حجت پیش کر دے، حجت لگا دے؟ تو اللہ ظاہر ہے کسی پر اگر حجت قائم کر دیں گے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے بارے میں واضح کر دیں گے کہ یہ غیر مسلم کے ساتھ دوستی کرنے والا غیر مسلم کے ساتھ ہے، تو پھر اس طرح سے انسان منافق اور غداروں کی حد تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ جب کافروں کے ساتھ دوستی کی جائے گی، اس دوستی کو نبھانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنی پڑتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ منافقت کرنا پڑتی ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی حکومتیں ہمیشہ ڈوب جایا کرتی ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم چاہتے ہو پھر تم بھی ان 30 صف میں شامل ہو جو جن کے ساتھ تم دوستی کر رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو جس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو بہترین بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ دوستی کریں تاکہ اللہ کل قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ آیہ 145 ہے، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، جو منافقین ہیں بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور اے نبی ذرا ان کو بتا دیجئے ان کا وہاں پر کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، آپ ان کا ہرگز وہاں کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو بہت بڑا دھوکہ دیا، اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں کو یہ شو کروایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب کہ ان کے پیچھے انہوں نے خنجر کھوپا، ہمدردی اور وفاداری کی آڑ میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نبھائی۔ اس بنا پر منافق جو ہیں وہ جہنم کے سے آخری درجے میں جائیں گے۔ لیکن میرا رب چونکہ بہت ہی غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی 146 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا الذین تابوا، ہاں اگر کچھ لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور اسلام کے ساتھ بھی، وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں۔ وَأَصْلَحُوا، نمبر 2 وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کے دین کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، وہ اللہ کے دین کو خالص بنا لیتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پس یہ لوگ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 اوصاف بتائے ہیں۔ اگر کوئی منافق بھی اپنے اندر یہ 4 قسم کے اوصاف یا صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے گا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آخروی سزا کاٹ دے گا اور اس کے سابقہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مومنین کی صف میں بھی شامل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی مفاد بھی دے گا، جو مسلمانوں کو فائدے ہوں گے ان کو دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، اور آخروی فائدے اور آخری نعمتیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا ہی۔ سب سے پہلی کیا بات ہے؟ الذین تابوا، ان کو توبہ کرنی پڑے گی، واصلحوا، اور اب توبہ کرنے کے بعد اپنے جتنے بھی پریکٹیکل کام تھے، اعمال تھے، ان کا جو لائف تھا اس کو سیدھے انداز سے گزارنا ہوگا، واعتصموا باللہ، اور دین پر پھر جم کر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ اب دوبارہ ڈگمگانا نہیں ہوگا ان کو، اب اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنی ساری ہمدردیاں، وفاداریاں صرف اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے، اور دین کو مضبوط بنانے کے لیے وہ وقف کر دیں گے۔ اگر یہ 4 کوالٹیز آ گئی انشاءاللہ تو وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ پھر ایسے مومنین کو اجر عظیم دے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، اللہ کہتا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب تک لوگ شکر کرتے رہیں گے میں لوگوں کو کیوں ان کے اوپر عذاب بھیجوں گا، میں ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہت بڑا قدردان اور جاننے والا ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے، شکر کے درجات قرآن میں بڑی اللہ نے بتائے ہیں۔ ایک بہت ہی فیمس آیت ہے، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ شکر ہے کیا؟ جس نعمت کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ دیتا چلا جاتا ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ 3 طرح سے ہو سکتا ہے، قلبی، قولی اور عملی۔ قلبی یعنی دل میں انسان اللہ تعالیٰ کے اور اس کے احسانات کا اعتراف کرے، قولی زبان سے کہ الحمدللہ کا بہت احسان ہے، لوگوں کے سامنے بھی اللہ کے احسانات کا تذکرہ کرے، اور عملی باقاعدہ اس کے جواہ اور اس کے جسم کے پور یہ بتلائیں کہ اس کا دل اللہ کی محبت اور وفاداری کے جذبات سے لبریز ہے، اور اس کے اثرات اس کے اوپر بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہ دوسروں کے اوپر بھی وہ جو احسانات اللہ نے اس کے اوپر کیے ہیں وہ دوسروں کو بھی اس میں سے شریک بنا رہا ہے، اور شریک بناتے ہوئے اس کے دل میں خوشی محسوس کر رہا ہے۔ وہ اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو استعمال کرنا۔ عربی میں ویسے شکر کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں رہتے ہوئے یوز کرنا، یہ شکر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی میری نعمتوں پر میری اطاعت کے لیے میری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، میری فرما برداری کے ساتھ ساتھ میری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، تو میں اس قوم پر کبھی عذاب نازل نہیں کرتا۔ مجھے کیا پڑی میں ان کو عذاب دوں، جبکہ میں وہ اللہ ہوں جو سب سے بڑا شاکر ہوں۔ میں کسی کی خلوص، کسی کی اچھی نیت کو، کسی کے اچھے کام کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہوں، اور لوگ تو شاید اس طرح سے کسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے جس قدر میں اس شکر کا اس کو صلہ دیتا ہوں۔ اور پھر شکر کے نتیجے میں انسان صرف زبان سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور اس نعمتوں کو استعمال بھی انسان کر رہا ہے، نعمتیں بھی اللہ نے دی ہیں، لیکن صرف وہ زبان سے اور دل سے احساس کرتے ہوئے اس کی قدردانی کر دیتا ہے، قدر شناسی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے عمل بہت بڑھا دیتا ہے اور اس کو صلہ دیتا ہے، اور اس شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ روزمرہ زندگی میں ہوتے ہیں وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، کیونکہ اللہ سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کو احساس ہے کہ مجھے دینے والا میرا رب ہے، اور وہ مجھے ہمیشہ سے وہ اس کی ہر نعمت میں استعمال کر رہا ہوں، اور مجھے اس کی نعمتیں اس کی اطاعت میں استعمال کرنی ہے، تو میں اس پر مزید نعمتوں کی بوچھار کرتا ہوں۔ لیکن اگر وہ میری نعمتوں کو، میری چیزوں کو استعمال بھی کرتا ہے اور اس میں میرے اگینسٹ بات کرتا ہے، یا اس کے دل میں میرے لیے اچھے جذبات نہیں ہیں، تو ایسے میرا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میرا کفر کرے گا تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔
اللہم لا اجعل منہم۔ پارہ نمبر 6 ہے، سورہ نسائی ہے، آیا 149 ہے، 48۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے بارے میں علانیہ بری باتیں کرے، الا من ظلم، ہاں اگر کسی پر سچ میں ظلم ہوا ہے تو اس کو اظہار کرنا چاہیے۔ وکان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا بہت خوبصورت نسخہ بیان کیا ہے کہ معاشرے میں رہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے انسان ہونے کے ناطے، ہیومن بینگ ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کا دل دکھا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بات الٹی ہو جاتی ہے، ہمیں کسی کا بیہیویئر پسند نہیں آتا، بعض اوقات ہم اعتراضات کر لیتے ہیں اور اس قسم کی گفتگو ہو جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہمارے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو اس سچویشنز میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے تاکہ بات اور نہ بگڑے، معاشرہ فساد کی طرف نہ جائے۔ وکان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور آیت 149 جو آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، ان تبدو خیرن، اگر تم اس کو معاف کر دو گے، چھپا کر، ظاہر کر کے، او تخفوہ، یہ چھپا کر رکھو گے، او تعفو عن سوء، اور تم اس قصور کو معاف کر دو گے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ قصور معاف کر دینے والا ہے اور بہت بڑی قدرت رکھنے والا ہے کہ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرتے ہو یا خفیہ کرتے ہو یا کسی کا قصور معاف کر دیتے ہو تو ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بھی یہی بات فرمائی ہے کہ اگر کسی بھائی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، دل دکھایا ہے، یا کچھ ایسی بات جس سے تمہارے جذبات بھڑک اٹھے ہیں یا کچھ اعتراضات ہو گئے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مومن مسلمان کے ساتھ، تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یا کسی نے کہیں کوئی برائی یا بیہودہ قسم کی بات یا گفتگو سن لی ہے تو معاشرے میں اس کی تشہیر کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کو بتانے کی بجائے اس پر پردہ پوشی ڈالنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا باوجود اس گناہ کے جو ظاہر کرنے والا نہیں تھا لیکن آدمی نے اس کو ظاہر کیا۔ اور کوئی انسان رات کی تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور صبح اٹھتی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن وہ انسان پھر بھی کہتا ہے آج میں نے رات کو فلاں کام کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت پردے ڈالنے والا ہے اور اللہ نے اس کے راز پر پردہ ڈالا تھا مگر اس نے اپنا عیب خود ہی کھول دیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص اعلانیہ طور پر بیہودہ قسم کی گفتگو کرے، باتیں کرے۔ ہاں کسی پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے تو اس صورت میں اپنا حق لینے کے لیے کوئی شخص اپنی اس برائی کو بتا سکتا ہے، ورنہ کسی دوسرے کی بری بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت ہے اور غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم جہاں کہیں پہ بھی کوئی برا عیب، کوئی بری بات سنو تو اس پہ پردہ پوشی ڈالو کہ یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے۔ لیکن اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، معاشرے میں بہت فساد پیدا ہوگا، ہاں اس بات کو بتانا ضروری ہے تاکہ اس بات کے ذریعے معاشرے میں اصلاح ہو اور کسی مظلوم کے اوپر کوئی ظالم ظلم نہ کرتا رہ جائے۔ تو اس طرح سے معاشرے میں اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اصلاح برائے اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ آیا 150 ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں تفریق ڈالتے ہیں، وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں فرق کرنے لگ جائیں اور وہ کہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ دراصل کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ
کفر اور ایمان کے درمیان میں ایک تیسری راہ نکال لیں، نہ وہ کفر میں جانا چاہتے ہیں نہ ہی اسلام میں جانا چاہتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ اس کے درمیان میں کوئی اور راستہ چاہتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، ایسے لوگ سچے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنا، دراصل اللہ کے اور رسول کے درمیان میں فرق ڈالنا، یا اللہ کا انکار کر دینا اور رسول کو مان لینا، یا پھر رسول کو ماننا لیکن رسول کو نہ ماننا لیکن اللہ کو مان لینا، صرف اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ ہی ہے، ہم کسی رسول پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ بہت سے پہلے بھی آئے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو دہریہ اور فلاسفر اور سائنسدان قسم کا طبقہ ایسے بہت سے پہلے گزر چکے ہیں جو کہتے ہیں بغیر خالق کے کائنات وجود میں آئی ہے اور اس کا نظام چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے عقائد والے بہت سے لوگ آئے اور سب اپنا انجام بھگت چکے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ ان کافروں کی چالوں میں مت آنا۔ دراصل یہ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ کرنا چاہتے ہیں، ورگلانا چاہتے ہیں، تاکہ مسلمان صحیح طور پر ایمان نہ لا سکیں، نہ اللہ پر، نہ ہی کتاب پر، نہ اس کے نبی یا رسول پر۔ تو اسی لیے وہ کوئی تیسرا گروہ تلاش کرتے ہیں، تیسرا جگہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جو نہ تو اسلام کی ہو اور نہ ہی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی دور دور تک مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہو۔ اللہ نے کہا یہ جو تیسری قسم کا گروپ بن رہا ہے نا، یہ جو تیسرا راستہ چاہتے ہیں، دراصل یہ لوگ ہی پکے کافر ہیں، اور ان کو کافر ہی مانو، اور اللہ نے بھی ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ آیت 152 ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ، سچے اور حق کے ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ولم یفرقوا بین احد منہم، وہ کسی نبی کے درمیان میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بہت زیادہ اجر دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ آیت ہے 153 یسألک اہل الکتاب، اے نبی اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آسمان سے ان کے اوپر ایک بنی بنائی پوری مکمل کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی ہے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اے نبی پریشان نہ ہوں، یہ جو اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر آسمان سے کوئی کتاب نازل کیوں نہیں ہو رہی، قرآن اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بذریعہ وہی کیوں نازل ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی دفعہ یہ بک مسلمانوں کے ہاتھ میں کیوں نہیں پکڑا دیتا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسے سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے، بلکہ اس سے بھی بڑے کیے۔ ابھی تو صرف یہ کتاب کی بات کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بڑا مطالبہ کیا، اور وہ کیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کو سامنے آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بجلی بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی ان کے اوپر گری، بجلی نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ کچھ چھوٹی بات تھی، اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہے ہمیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان کو یہی کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں مجھے دیکھنا ہے تو میری ان تجلیات کو اگر تم برداشت کر پائے تو اس کے بعد تم زندہ رہ پائے تو میں تمہاری اس مراد کو پورا کر دوں گا۔ یہ واقعہ ہم نے تفصیل میں سورہ البقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ نے اپنی بجلی کی صورت میں اپنے تجلیات ان پر ڈالی تو وہ سب کے سب مر گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ بھی ہوئے تھے۔ لہٰذا ابھی تو یہ کتاب کی خواہش کریں کوئی بات نہیں، اس سے پہلے انہوں نے بہت بڑی بڑی خواہشات کی تھیں اور پھر ان کو منہ کی بھی کھانی پڑی تھی۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور اتنی بڑی بڑی واضح نشانیاں آنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو کتاب تورات دی اور ان کو ہدایت دی، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ
سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو 40 دن کے اندر اندر انہوں نے اپنے راستہ ہی بھلا دیا، اور وہ جو ان کے اوپر اس قدر سختی اتری اس ساری چیزوں کو بھول گئے اور انہوں نے بچڑی کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، میں تو پھر بھی اتنا مہربان ہوں، اس قدر ظالم قوم ہونے کے باوجود بھی میں نے ان کو معاف کر دیا، وہ جو انہوں نے اپنے مجھ اللہ کو چھوڑ کر ایک گائے کو اپنا رب اور معبود بنا لیا تھا، میں نے اس کے باوجود بھی فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبینہ، کھلی کھلی واضح واضح نشانیاں دی تھی، معجزات دیے تھے۔ اور تاریخ گواہ ہے، ہم دیکھتے ہیں قرآن نے بھی بہت خوبصورت انداز سے وضاحت کی ہے، حضرت عیسیٰ پہ بہت سارے معجزات اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیے تھے، جس میں عصائے موسیٰ تھا، موسیٰ کی لاٹھی، علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ہاتھ ید بیضاء، ہاتھ جو ہے وہ بغل میں لے کر جاتے تھے اور واپس لاتے تھے، وہ سفید چمکدار ہوتا تھا۔ آل فرعون پر جو ہے وہ جوؤں کا، مینکوں کا، خون کا عذاب آیا تھا، اور اس عذاب کی وجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ نے دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عذاب ہے مینکوں کا، جوؤں کا اور خون کا، اس کو دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ اس کے باوجود اور بہت سے معجزات، جادوگروں کا جو مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، اس میں حضرت موسیٰ کو جو نمایاں کامیابی ہوئی، اس کے بعد جادوگروں کا حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کے رب پر ایمان لانا، یہ کچھ چھوٹی نشانی نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دریا کا پھٹنا، فرعون اس کے خاندان کا اس دریا میں غرق ہونا، پھر بنی اسرائیلیوں کا فرعون سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات پانا۔ غرض یہ ایسے دلائل اور ایسے معجزات ہیں جن کو دیکھ کر کوئی بھی صحیح طرح سے ایمان لا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ اس طرح سے ایمان نہیں لائے جیسے کہ ان کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ تو اے نبی، اگر یہ اتنے معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو یہ آپ کے اوپر کس طرح سے ایمان لے کر آئیں گے؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، یہ تو ایسی قوم ہے کہ ان یہود سے اللہ تعالیٰ کو وعدہ لینے کے لیے ان کے سروں کے اوپر کوہ طور کو بلند کرنا پڑا تھا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور پھر انہوں نے کہا تھا، ہم یہ سورہ بقرہ میں سارے واقعات پڑھ چکے ہیں کہ اے اللہ، ہم اس شہر میں ایک ہی جگہ پہ رہتے رہتے من و سلوا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، ہمیں کسی اور جگہ پر جانا ہے جہاں پر زمین سے اگتی ہوئی چیزیں جو ہیں، وہ سبزیاں، پھل، نباتات وغیرہ، وہ اناج ہمیں ملے، ہمیں وہاں جانا چاہیے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تم نے بس جس شہر کو فتح کرنا ہے اس کے پاس جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی قوت و طاقت دے گا، تم فتح پالو گے، اور جب تم فتح پالو گے تو تم شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور اس سجدے میں جو تم نے دعا پڑھنی ہے وہ کہنا حتتن کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن اس قوم نے ان الفاظ کو بھی بدل دیا، اور اس کے علاوہ وہ جو طریقہ تھا اس سجدہ کرنے کا، اس طریقے کو بھی بدل دیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے والے دن، ہم یہود کا جو عبادت کا دن ہے وہ ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے کہا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، اور دنیاوی کوئی بزنس کو کام کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف آزمائش یہ بھی تھی، ہم سورہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہفتے والے دن چونکہ ان کا بزنس مچھلیاں پکڑنا تھا، وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، مچھیرے لوگ تھے، اور ہفتے والے دن سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو چیٹ کیا، اپنے گھر میں اندر سے کھود کے، سمندر کے اندر سے کھود کے، اور وہ گھر میں کچھ میں نے کنویں ٹائپ بنائے تھے جس میں وہ مچھلیاں جمع کرتے تھے، اور اتوار یا پیر کو وہ پکڑتے تھے۔ اس انداز سے انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کی اس زیادتی کے باوجود بھی ہم نے ان کو پھر کیا کیا، جو اس برے ملوث ہوئے تھے بری عادت میں، ہم نے ان کے اوپر پھر
ہم کون قرادتاً خاسین، اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بننے کو ان کو کہا تھا، سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا پھر ان کے اوپر سزا نازل کی تھی۔ وَآخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان باتوں پر بہت سے ان سے مضبوط عہد لیے تھے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، جب بھی ان کے ساتھ کوئی وعدہ لیا جاتا تھا تو وہ وعدہ توڑ دیتے تھے۔ وَكُفْرِهِمْ، اور وہ انکار کر دیتے تھے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، انبیاء تک کو بھی نہیں بخشا انہوں نے، اور بغیر کسی وجہ کی۔ انبیاء کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے بس۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، جب بھی نبی ان کو کوئی بات سمجھانے لگتے تھے کہ اللہ کی بات سن لو، تو بات نہ سمجھنے کے لیے، بات کو نہ سننے کے لیے ان کے پاس ایک بہت سری قسم کا ایک بہانہ ہوتا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی ہمارے دل سمجھ نہیں رہے، ہمارے دلوں کے اوپر اثر انداز جو بات ہو نہیں رہی ہے، ہمیں بات تم بہت مشکل بات کرتے ہو جو کہ ہمارے عقل اور ہمارے دل و دماغ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اس طرح کہہ کے وہ اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ہے بل بتبع اللہ علیہ بکفرہم، دراصل اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے، ان کے غلط عقائد و نظریات کی وجہ سے ان کے دلوں میں اتنی سختی اور بدبختی ڈال دی تھی کہ وہ ایمان نہیں لا سکتے تھے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں لائے، ہاں تھوڑے بہت لوگ ایمان لے کر آئے، باقی سب لوگ اسی نافرمانیوں میں اور اللہ تعالیٰ کی سختیوں میں ہی جکڑے رہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ایسے لوگوں کے بہت سارے گناہ ہیں۔ سب سے بڑا گناہ ان کا یہ ہے، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھا تھا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، سب سے بڑا یہود کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت مسیح یعنی مریم کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ ہی انہوں نے ان کو سولی چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو شبہ ہو گیا تھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُمْ، وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، بس جو ان کے دماغ میں آتا ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا تھا، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو سیفلی آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے، بہت ہی زور آور ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ہم تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں، قصص الانبیاء میں یہ بات بہت خوبصورت یہ واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بہت سے عجیب و غریب قسم کے الزامات لگایا، ان کو جیل میں بند کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو پھانسی پر ایک صحیح لیگلی انہوں نے ایک سچویشن پیدا کی جس کے تھرو حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی جانی تھی۔ لیکن جو پھانسی کے تختے تک لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کے تھرو حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور انہی کے قوم کا حضرت عیسیٰ سے ملتا جلتا ہم شکل آدمی حضرت عیسیٰ کی جگہ پر چھوڑ دیا، اور انہوں نے پکڑ کر اس آدمی کو قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا۔ بعد میں ان کی ہی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بارے میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم پھانسی نہیں لگائی یا سولی نہیں چڑھا سکے، یہ تو کوئی ہمارا اپنا ہی بندہ ہے۔ تو اس بات کو پتہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے وہی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دماغ میں چل رہی ہیں، حالانکہ وما قتلوہ یقیناً ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ 159 آیت ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اور کتنا ہی اچھا ہو جاتا اگر اہل کتاب عیسیٰ جو کہ آگے ہم پڑھیں گے بھی قبل الموت ہی، حضرت عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، ان کی
موت سے پہلے اگر ایمان لے آئیں تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی، کتنی خوبصورت بات ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر چلے جانے سے پہلے اگر یہود اعتراف کر لیتے، اگر یہود واقعتاً کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جو بھی ان کے پر الزامات لگائے ہیں وہ اس کو وہ مان لیں کہ وہ سراسر غلط ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کل قیامت کے دن اللہ ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گا۔ وَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہود پر جو اتنی بڑی بدبختیاں اور اتنے جو سختیاں اتر رہی ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حرمنا، ہم نے ان کے اوپر اب ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی ہیں جو کہ پہلے بنی اسرائیل پر حرام نہیں تھیں، حلال تھیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی سختی کی کہ وہ سود کھاتے تھے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ نے ان کو سود کھانے سے منع کیا ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ باطل ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپنے کی کوشش کرتے تھے، ہڑپتے تھے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے کافروں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ وَلَكِنْ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 62 سورہ نساء میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہود تھے وہ سارے کے سارے برے لوگ نہیں تھے، یہود میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے جو علم میں راسخ تھے، جو صحیح طور پر تورات کا علم پڑھتے تھے، اس میں رد و بدل نہیں کرتے تھے، تو وہ لوگ مومن تھے اپنے دین پر بھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، اسلام لے کر آئے، تو انہوں نے اس کو بھی فالو کیا، اس کو بھی مانا۔ وہ مقیمین الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے تھے، وموتون الزکوٰۃ، اور وہ نماز زکوٰۃ کو ادا کرتے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان لاتے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا عنقریب اجر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا، ڈبل اجر کے وہ مالک ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو پہلے اہل کتاب تھا، یہودی یا عیسائی تھا، اور وہ اپنے دین پر بھی صحیح عمل کرتا تھا، اپنے دین کو بھی صحیح فالو کرتا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد اس نے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، آخرت پر بھی ایمان لایا، تو اس طرح سے وہ شخص دوہرے اجر کا مرتکب ہوگا، اس کو ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی شریعت کو بھی فالو کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر بھی ایمان لے کر آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کل انشاءاللہ 163 نمبر آیت سے پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔